وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 5واں جمعۃ المبارک اور آخری جمعہ 30واں روزہ۔ آج کا عنوان وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اور وہ کہتے ہیں ربکم ادعونی، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں آپ لوگوں کی دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی مجھ سے دعا کرو اور استجب لکم، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کیونکہ آخری دن ہے اور سب نے رمضان پورا الحمدللہ دعائیں کی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے کہ میں نے پورا رمضان دعائیں کی ہیں اور میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے یہی بتانا ہے انشاءاللہ کہ دعا جو ہے اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، اور 3 حالتوں کے اندر قبول کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ پہلا کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو فی الفور اسی وقت قبول کر لیتے ہیں جب وہ مانگتا ہے۔
دوسرا، اللہ رب العزت اپنی حکمت دانائی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ سدھار دیتے ہیں یا اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ دو، تیسرا طریقہ کہ اللہ رب العزت جو دعا کی ہے بندے نے، کل قیامت کے دن ذخیرہ کر دیتے ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیا مانگا تھا اس نے۔ آئیے میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یعنی بندہ جب دعا کرتا ہے، تین حالتیں میں نے جو بتلائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یغجل یقول دعوت یستجب۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلمان دعا کردا اللہ رب العزت دے کرو اونی دیر تک اللہ رب العزت قبول کر دینے، جے جلد بازی نہ کرے، جنی دیر تک جلد بازی نہیں کردا، یعنی بندہ کہنا شروع ہو جاندہ ہے کہ میں دعا کرنا پیا اللہ رب العزت قبول نہیں کر دے، یعنی ایک گلاں باتاں تو پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے اپنی دعا دے اندر تے او دی دعا قبول ہو جاندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی دعا اللہ کے ہاں تین حالتوں میں سے کسی حالت میں قبول ہو جاتی ہے۔ پہلی کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت کر لیتے ہیں، اسی وقت ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے میں تعارف کراؤں آپ کے ساتھ، حضرت یونس علیہ السلام نے، نبی یونس نے تے اللہ تبارک و تعالی نے جس قوم دے والے بھیجے ہے او قوم نے انہاں دی مخالفت کیتی ہے، گل نہیں مننی تے انہاں نے اللہ تبارک و تعالی دے مشورے تو بغیر ہی اتھوں کوچ کرنا چاہیا تے کشتی دے سوار ہوئے نے تے کشتی جیڑی ہے نو پھس جاندی ہے دریا دے اندر۔ تو ملا جڑا او کہندا ہے کہ مینوں لگدا ہے جدوں کشتی پھس جاندی ہے تے کوئی بندہ اپنے مالک نو ناراض کر کے آندا ہے، لہذا جدا قرآ ڈالاں گے جدا نام آئے گا انہوں اسی باہر کٹ دیاں گے۔ تے نبی انہوں نے قرآ اندازی کیتی ہے تے قرآ دے وچ ہر ایک واری نا یونس علیہ السلام دا نکلدا ہے تے یونس علیہ السلام نے ویکھیا میرا نام نکلدا پیا ہے تے یونس نبی نے اتھے دریا دے وچ چھلانگ لگا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی نو حکم دے دیتا ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، مچھلی نے منہ کھولیا، نبی یونس مچھلی دے اندر، مچھلی دا اندھیرا بھی ہے دریا دا بھی اندھیرا تے اوتھے نبی یونس نے اسے ویلے ہی اللہ رب العزت دے نال کال ملا دیتی ہے، کہندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ اللہ رب العزت نے فل فور دعا نو قبول کر لیا، نبی یونس نو مچھلی نو حکم دے دیتا باہر کٹ دے۔ یعنی دعا دی پہلی حالت ہے کہ اللہ رب العزت اسے ویلے ہی بندے دے منہ چوں زبان چوں الفاظ نکل دے نے تے اللہ رب العزت قبول کر لیندے نے۔ اسی طرح ہی جنگ خندق دا موقع ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے آلے دوالے خندق کھدائی ہے، ٹوئے مروائے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلوں دعا کیتی ہے اللہم ارینا منہ ما انت علیہ اہل۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ادھروں دعا کیتی ہے، اللہ رب العزت نے رحمت کر دیتی ہے، کافرہ نو شکست ہو گئی ہے۔ یعنی دعا جڑی ہے اللہ رب العزت کدی کدی اسے ویلے ہی قبول کر لیندے نے۔
اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مسجد دے وچ مدینہ منورہ دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا خطبہ دے رہے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے نے. ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا، آ کے کہندا اللہ دے پیغمبر ساڈے جانور پیاسے، ساڈیاں فصلاں خراب ہو گئیاں نے، اللہ دے پیغمبر جی بارش دی دعا کر دیو. اللہ دے پاک پیغمبر نے اس سے ویلے ہی ممبر دے اتے ہاتھ چک لے نے تے دعا کیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے، اللہ رب العزت نے اسے ویلے بارش دا نزول کر دیتا ہے. بلکہ وہ بارش جیڑی ہے حدیث پاک اندر آندا ہے ہفتہ بھی ہوندی رہی ہے، اتوار بھی، سوموار بھی، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات بھی. جمعے والے دن پھر اوہی بندہ گھراں ہوندا ہے، کہندا ہے اللہ دے پیغمبر ہر پاسے پانی پانی ہو گیا، دعا کر دیو پانی نو اللہ رب العزت ہور کیتے لے جان جتھے ضرورت ہے. تے اللہ دے پاک پیغمبر نے پھر دعا کیتی ہے، بارش پھر ہٹ گئی ہے. یعنی پہلی حالت بندہ دعا کردا ہے تے اللہ رب العزت اس دعا نو اسے ویلے ہی قبول کر لیندے نے. اے دعا دی پہلی حالت ہے، یعنی بندہ دعا کردا تو دعا رد نہیں ہوندی، دعا قبول ہو جاندی ہے. دوسری حالت اللہ دا قرآن آندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ دا قرآن کہندا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے نبی جڑے تواڈے کولوں سوال کردے نے کہ اللہ کنی کے قریب ہے، کہ کس طرح اسی انہوں پکاریے، تو قرآن دا دوسرا مقام ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تبارک و تعالی شارگ تو بھی زیادہ قریب نے. جدو مرضی کال ملا لو، اچھی نہیں بولے جاندہ، منہ چی جرا نہ ہو، دعا کر دیو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے سوال کردے نے کہ اسی اللہ نو کس طرح پکاریے، کس طرح دعا کریے، کس طرح سندا ہے. یعنی اللہ رب العزت نو جدو مرضی پکارو سندا ہے، پریشان حالاں دی بھی سندا ہے، اور ہر ایک دی کون سندا ہے؟ اللہ رب العزت سندے نے. قرآن دا تیسرا مقام امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے جب وہ پکارتے ہیں؟ کون سنتا ہے؟ اللہ رب العزت. آئیے میں ایک اور نبی دینا تاڑا تعارف کراواں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ نے، اللہ دے دوست نے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلوں دعا کر دے پے نے. اے دعا دی دوسری حالت میں بیان کرنا پیا کہ فی الفور دعا قبول نہیں ہوندی، بلکہ اللہ رب العزت کوئی پریشانی دور کر دیندے نے یا اپنی حکمت دے نال دعا نو لیٹ کر دیندے نے. نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے پے نے، کہندے نے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں پتر دے دے. دعا کردیاں 80 تو 90 سال دی عمر ہو گئی ہے تے اللہ رب العزت نے پتر نہیں دیتا. تے اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا کردیاں بڈھے ہو گئے نے تے اماں جی سائرہ بھی بڑھیاں ہو گئی نے، بانج نے. تے اللہ رب العزت نے 2 فرشتیاں نو ابراہیم علیہ السلام دے ول بھیجیا. تے ابراہیم علیہ السلام نے نا اسے ویلے ہی بچے نو ذبح کیتا اور کھانا بنا کے انہاں دے اگے پیش کر دیتا. تو انہاں نو پتہ نہیں ہے کون نے. تے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کھاندے ہی نہیں، کہندے نہیں اسی اللہ دے فرشتے ہاں تے اسی تانوں خوشخبری دین واسطے آئے ہاں تے لوط دی قوم نو عذاب دین واسطے آئے اللہ نے بھیجیا.
تے اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی دعا کر دیا 86 سال ہو گئے نے تے اللہ رب العزت نے دعا قبول کیتی ہے، ادوں کیتی ہے جدوں انہوں منشا سی، جدوں او حکمت دنائی والا ہے، جدوں اللہ رب العزت نے چاہیا ادوں قبول کیتی ہے۔ یعنی دعا کردیا رہنا چاہیے، بندے نو دعا کردیا رہنا چاہیے، امید دے نال، پوری امید دے نال کہ اللہ دعا نو سندے نے، قبول بھی کردے نے۔ اے دعا دی دوسری حالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو سلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماء والارض۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، راوی حضرت ابو ہریرہ کہندے نے مومن دا ہتھیار جیڑا وے او دعا ہے، مومن دا ہتھیار دعا ہے۔ ایک اگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن دا ہتھیار دعا ہے تے دین دا ستون ہے۔ دعا جڑی ہے کی ہے؟ دین دا ستون بھی ہے تے مومن دا ہتھیار بھی ہے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز فرمائی زمین و آسمان دا نور جڑا وہ دعا ہے، یعنی دعا بندے نو کرنی چاہیے، بندے نو دعا کرنی چاہیے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو الله بالدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلوں دعا کردہ اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جب تک وہ گناہ کا کام نہیں کرتا، گناہ دعا دے وچ گناہ لی دعا نہیں کر دیندا، یا رشتہ داری توڑن دی دعا نہیں کردا۔ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعا جدے وچ گناہ نہ ہوئے، گناہ دی دعا نہ ہوئے تے نہ ہی رشتہ داری توڑن دی دعا ہوئے تے اللہ رب العزت اس دعا نو قبول کر لیندے نے۔ خلوص نیت دے نال کیتی جائے تے اللہ رب العزت یا تے فی الفور اس دعا نو قبول کر لیندے نے، یا دوسرا او دے تے کوئی پریشانی آن لگ دی اللہ رب العزت دور کر دیندے نے، انہوں نجات دے دیندے نے پریشانی تو۔ اسی طرح نبی حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دعا جیڑی ہے تقدیر نو بدل دیندی ہے، یعنی بندے دی تقدیر چ لکھیا ہے کہ انہوں حادثہ دی موت آنی ہے یا کوئی چیز لکھی گئی ہے، بندہ دعا کردا ہے اللہ رب العزت دعا دی برکت دے نال دی تقدیر نو تبدیل کر دیندے نے۔ بندہ دعا کردا کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان ہوئے، دعا کردیا اللہ رب العزت قبول کر لیندے نے۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دعا جیڑی ہے تقدیر نو بدل دیندی ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا دے نال عمر چ اضافہ ہوندا ہے نیکی دی وجہ تو، یعنی دعا دی برکت دے نال اللہ رب العزت تقدیر نو بھی تبدیل کر دیندے نے اور عمر چ بھی اضافہ کر دیندے نے۔ یعنی دعا دی دوسری حالت میں بیان کیتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ دعا جیڑی ہے دعا نو مؤخر کر دیندے نے۔ آئیے میں ایک نبی دے نال تہاڈا تعارف کراواں، نبی یوسف علیہ السلام نے تے اللہ دا قرآن آندا ہے وقال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ نبی یوسف علیہ السلام نے تے انہاں دے بھراواں نے حسد کیتا، حسد دی وجہ تو انہاں نے خوہ جو سٹ دیتا، اللہ رب العزت نے خوہ جو کڈ کے تختاں تے پہنچا دیتا۔ جدوں تے مصر دے گھر پہنچے نے، اوتھے انہاں دے گھر پرورش پائی ہے تے کچھ عرصہ گزریا تے
عزیز مصر دی بیوی جیڑی ہے فریفتہ ہو جاندی ہے یوسف علیہ السلام تے یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے انہوں نے جیل چ بند کر دیتا ہے تے یوسف علیہ السلام جیل چ کی کہندے نے وقال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب جس کام واسطے مینوں بلاندے نے او میرے بارے چ نہیں، مینوں او دے تو پسند ہے کہ مینوں جیل چ قید خانے چ رکھ دیتا جائے۔ تے اللہ رب العزت نے انہوں نے دعا قبول کر کے تے اللہ رب العزت نے باعزت طریقے دے نال قید خانے چوں نکال کے والی مصر بنا دیتا ہے۔ یہ اسے ویلے نہیں، یعنی دعا دی دوسری حالت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی حکمت دنائی دے نال اللہ رب العزت نے لیٹ کر کے، یعنی جدوں منظور سی منشا سی جدوں اللہ رب العزت دی دوسری حالت کہ اللہ رب العزت نے دعا قبول کر دینے بے شک پاویں لیٹ ہوئے۔ تیسری حالت ایک بندہ دعا کردا ہے اور نہ وہ فل فور دعا قبول ہوندی ہے تے نہ ہی وہ کوئی مصیبت ٹلدی ہے تے آؤ تیسری حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم یغجل یقول الدعوت فلم یستجب لی، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، بے صبری نہ کرے، تے اللہ رب العزت دعا نو قبول کر لیندے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمان جب اللہ سے ایسی دعا مانگتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتہ داری توڑنے کا کہا جائے اور اس کی دعا تین حالتوں میں سے کسی طرح قبول ہو جاتی ہے، پہلی کہ فی الفور قبول ہو جاتی ہے، دوسری اللہ رب العزت کو پریشانی دور کر دیندے نے یا اپنی حکمت دے نال انہوں لیٹ کر کے قبول کر لیندے نے اسے ویلے تو اپنی حکمت دنائی دے نال جدوں منشا ہوندی ہے ادوں ظاہر ہو جاندی ہے۔ تے تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت انہوں ذخیرہ کر دیندے نے۔ تے صحابہ نے عرض کیتا اے اللہ دے رسول اذا نکسر تے اسی پھر زیادہ دعاواں کران گے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ زیادہ دینے والا ہے۔ یعنی مثال دے طور تے بندہ دعا کردا ہے یا اللہ میرے تے راضی ہو جا، مینوں جنت دے دے، جہنم تو مینوں آزاد کر دے، دعاواں کردا رہندا ہے یا اللہ مینوں گڈی دے دے، یا اللہ مینوں فلانی چیز دے دے، فلانی چیز دے دے، دعاواں کردا رہندا ہے۔ تو کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل قیامت والے دن جدوں پیش ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے تے ویکھے گا اپنیاں نامہ اعمال نوں دتا جائے گا تے نیکیاں دے ٹھیرے لگے ہون گے تے پوچھے گا، سوال کرے گا یا اللہ اے نیکی تے میں کیتی نہیں۔ تے حدیث چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے جی تو دعا کیتی سی، نیک عمل کیتا سی، اے او ہے۔ تے بندہ کہے گا کاش کہ یا اللہ دنیا تے میری نہ دعا قبول ہوندی تے نہ ہی کوئی مصیبت ٹلدی، اج میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلوں اجر و ثواب لے لیندا۔ یعنی اے تین حالت سن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتی ہے۔ یعنی دعا جڑا بندہ کردا ہے صدقے دل دے نال، خلوص دے نال، رشتہ داری توڑن دی دعا نہ ہوئے، گناہ دی دعا نہ ہوئے، خلوص نیت دے نال کردا، جلد بازی بھی نہیں کردا تے اللہ رب العزت اے دعا نو قبول کر لیندے نے اور فی الفور بھی دے دیندے نے یا کوئی مصیبت ٹال دیندے نے۔ تیسرا اللہ رب العزت ذخیرہ کر کے کل قیامت والے دن جڑا نا پیش کر دیں گے، انہوں اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس کر کے کہیں رمضان جڑی دعاواں کیتیاں نے اے نہ سمجھیا کہ وہ ضائع گئیاں نے، بلکہ انشاءاللہ امید دے نال کہ اللہ رب العزت ضرور سانو اجر و ثواب دیں گے۔ جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عید کے آداب: پہلا، جب چاند نظر آئے گا شام کو تو سب نے دعا پڑھنی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اور تکبیرات جو ہے نا وہ بلند آواز سے پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ جو میں نے آخر میں پڑھی نا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ کے پیارے پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پیچھے نا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا پڑھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب سلام پھیرا تو پوچھا یہ کس نے پڑھے ہیں؟ کہتا میں نے پڑھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت نے 8 دروازے جنت کے کھول دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھا کے نکلتے، تاک کھجوریں، یہ میں بتا رہا ہوں عید کی نماز کے لیے، تاک کھجوریں کھا کر نکلتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اچھے کپڑے پہنتے، نئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پرانے ہی دھل کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو وغیرہ لگا کے آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے آتے اور واپس دوسرے راستے سے جاتے کہ کل قیامت والے دن جو تکبیرات کہی ہیں یہ کل قیامت والے دن گواہی دیں گی جگہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تکبیرات تحلیلات بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی اذان نہ تکبیر، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ جماعت کروایا کرتے تھے، نہ نماز سے پہلے کوئی نوافل پڑھتے تھے نہ بعد میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو عید کی نماز انشاءاللہ جو ہے نا وہ 7:30 بجے کا اعلان ہے، 7:30 بجے ٹھیک ہے کہ 7:30 بجے کا اعلان ہے انشاءاللہ، 7:30 بجے کل انشاءاللہ عید الفطر کی جماعت جو نا وہ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ ادھر باتیں ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔